السلام علیکم ناظرین۔ اس قسط کے آغاز میں کوپرسار کی قرارگاہ دکھائی جاتی ہے، جہاں عثمان اوغوز سپاہی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اکتم صاحب کو خبر کرو، ہم خیر کے معاملے کے لیے ان کے پاس آ رہے ہیں۔ اوغوز جواب دیتے ہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر حضور۔ لوگ مسکراتے ہوئے اکتمور کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ عثمان اکتمور کا کندھا تھپتھپا کر کہتے ہیں، بیٹا، پھر پلٹ کر بالا سے کہتے ہیں، چلو، جس پر سب لوگ عثمان کی پیروی میں اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد سوگود میں بائندر کو دکھایا جاتا ہے۔ وہ والدہ سلطان سے کہتا ہے، ہم عثمان کی قرارگاہ والی جگہ معلوم کر چکے ہیں، اس قرارگاہ کے بغیر وہ کوہسار میں ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ والدہ سلطان اپنی جگہ سے اٹھ کر جواب دیتی ہیں، خوب، بہت خوب، لیکن لگتا ہے اس سے تم زیادہ خوش نہیں ہو سکتے ہو بائندر۔ بائندر جواب دیتے ہیں، استغفر اللہ، میں خوش نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا عثمان کا بل تلاش کر کے مجھے یقینی خوشی ہوئی ہے، مگر ایک اور مسئلہ بھی ہے والدہ سلطان۔ عثمان اپنے بھتیجے کے لیے ایک لڑکی کا ہاتھ مانگے گا۔ والدہ سلطان سوال کرتی ہیں، وہ مانگے، ہمیں اس سے کیا؟ بائندر جھجک کر جواب دیتے ہیں، آپ درست کہہ رہی ہیں سلطانہ، مگر عثمان اکتم صاحب کی بیٹی الچپک خاتون کا ہاتھ مانگے گا۔ والدہ سلطان بات سمجھ کر کہتی ہیں، اچھا، یہ شادی عثمان کو اندرونی طور پر مضبوط کر دے گی، وہ تمام قبائل کو جمع کرے گا۔ پھر یقیناً یہ بات تمہیں پریشان کر رہی ہے بائندر، یا پھر کیا بات ہے؟ بائندر غصے سے کہتے ہیں، میں الچپک خاتون کو اپنے لیے چاہتا ہوں۔ سلطانہ، واضح ہے کہ عثمان جلدی کرے گا اور لڑکی کا ہاتھ مانگے گا، ہمیں اس سے پہلے جا کر لڑکی کو لے آنا چاہیے سلطانہ۔ والدہ سلطان جواب دیتی ہیں، یہ محبت کے معاملات ہیں، میں سمجھ گئی ہوں، الچپک تمہاری بیوی ہوگی، یہ والدہ سلطان کا حکم ہے۔ بائندر خوشی سے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو سلطانہ۔ بائندر کے خوشی سے نیچے بیٹھ جانے پر اسمان کہتی ہیں، اٹھو بائندر، اٹھو، فوراً الوف اور دوسروں کو بھی خبر بھیجو، عسکری قرارگاہ کی جگہ انہیں اچھی طرح بتاؤ، اور وہ انہیں قرارگاہ ختم کرنے کے لیے کہو، اس میں موجود ہر چیز سمیت۔ بائندر آہستگی سے سوال کرتا ہے، عثمان بھی؟ اسمان جواب دیتی ہیں، کمانڈر کے بغیر لشکر غیر موجود سمجھا جاتا ہے۔ بائندر، عثمان کا لشکر منتشر کرنے کے لیے ہمیں عثمان کو ختم کرنا ہے۔ میں نے عثمان کے لیے ایک مختلف وقت سوچا ہے، اور وہ اس کی پیاری بیوی ملن خاتون آج رات میرے مہمان ہوں گے، اور تم اس دوران الچپک خاتون سے منگنی کرنے والے آدمی ہوگے۔ بائندر کہتے ہیں، سلطانہ، میں حسین کو الوف کی طرف بھیج رہا ہوں، مگر الوف یہ کام بغیر معاوضہ کے نہیں کرے گا، چاہے اسے وہ ضرور یہ مطالبہ کرے گا۔ والدہ سلطان غصے سے کہتی ہیں، لالچی گھٹیا مخلوق، انہیں کہو پریشان نہ ہو، وہ جو چاہتے ہیں انہیں مل جائے گا۔ اسمان کے اشارہ کرنے پر بائندر آداب کرتے ہوئے پیچھے ہٹتے ہیں اور پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان کو بالا اور سپاہیوں کے ساتھ یعنی شہر میں دکھایا جاتا ہے۔ عثمان کو وہاں دیکھ کر ملن پریشانی سے عائشہ کی طرف دیکھتی ہیں اور وہ پوچھتی ہیں، خیر ہوگی حضور، فتح سے پہلے کوئی مسئلہ ہے آپ کو؟ عثمان جواب دیتے ہیں، خیر ہے نا، خیر ہے، قلعہ فتح کرنے سے پہلے ہم دل فتح کرنے جا رہے ہیں، تیاریاں کریں، اکتمور کے لیے الچپک کا ہاتھ ہم مانگیں گے۔ ملن مسکراتے ہوئے کہتی ہیں، بہت خوشی ہوئی اکتمور، جبکہ اکتمور سنجیدگی سے اپنی طرف دیکھتی عائشہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ عائشہ خاتون کے تاثرات دیکھ کر اکتمور کی مسکراہٹ سمٹ جاتی ہے۔ عثمان کہتے ہیں، عائشہ خاتون، آپ سے پوچھے بغیر ہم نے اس طرح خبر بھیج دی، لیکن ہمیں معاف کیجیے گا۔ عائشہ جواب دیتی ہیں، استغفر اللہ حضور، ہماری بات ویسے بھی بلا فائدہ ہے، اگر گندوز زندہ ہوتے تو یہی فیصلہ کرتے جو آپ نے کیا، شاد و آباد رہیں آپ۔ سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کر کے عائشہ خاتون تیزی سے وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ عثمان کہتے ہیں، چلیں تیاریاں کریں۔ الگن مسکرا کر کہتی ہیں، میں نے کہا تھا یہ کام ہو جائے گا نا۔ الگن کو دیکھ کر جیر کوتائی بوران کے بازو کو پیچھے سے چھپک لیتے ہیں۔ الگن خاتون غصے سے جیر کوتائی کی طرف دیکھتے ہوئے وہاں سے جانے کے لیے پلٹتی ہیں، جس پر جیر کوتائی سکون کا سانس لیتے ہیں۔ اس کے بعد عائشہ خاتون کو باورچی خانے میں دکھایا جاتا ہے، وہ غصے سے کھانا بنانے میں مشغول ہوتی ہیں۔ اسی دوران اکتمور اندر داخل ہوتے ہیں۔ عائشہ خاتون کے تاثرات دیکھ کر اکتمور کچھ پریشان ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں، والدہ؟ عائشہ جواب دیتی ہیں، اکتمور صاحب، خیر ہوگی۔ اکتمور کہتے ہیں، ایسا مت کریں والدہ۔ عائشہ غصے سے کہتی ہیں، اکتمور مجھ سے مشورہ لیے اور میری اجازت لیے بغیر تو ایسی چیز کس طرح ہو سکتی ہے؟ ہاں، اپنی حرکت سے تم نے مجھے رون دیا ہے۔ مجھے اکتمور
پوچھتے ہیں کہ والدہ یہ کیسی بات ہے، ایسے مت کریں اللہ کے لیے۔ اور پھر میں عائشہ کا بات کاٹ کر وہ کہتی ہیں، نہیں، اپنے چچا کے ساتھ جا کر ہاتھ مانگو، اس محل میں جانے والی نہیں ہوں۔ اکتمور بتاتے ہیں، بائندر نے الچپک کا ہاتھ مانگا، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا والدہ، ورنہ آپ کی اجازت کے بغیر ایسا کچھ کیسے میں کر سکتا ہوں بھلا؟ ایسے دن مجھے اکیلا مت چھوڑیں۔ عائشہ غصے سے کہتی ہیں، اکتمور تم کہہ رہے ہو کہ اس کے بغیر نہیں جی سکتے؟ کیا تمہیں واقعی اس لڑکی سے اتنی محبت ہے؟ اکتمور مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتے ہیں۔ عائشہ پوچھتی ہیں، اور وہ کیا جو تمہیں اس سے محبت ہے؟ اکتمور جواب دیتے ہیں، اگر اس سے محبت نہ ہوتی تو وہ دوڑتے ہوئے آ کر مجھے کیوں بتاتی کہ وہ مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے؟ والدہ آپ آئیں نا، دیکھیں۔ عائشہ جواب دیتی ہیں، بیٹا میں تمہاری محبت دیکھ رہی ہوں، لیکن جان لو مجھے اس لڑکے کی محبت پر یقین نہیں ہے۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب سے زیادتی نہیں کرتا۔ اکتمور پوچھتے ہیں، آپ کو میری بات پر بھروسہ نہیں ہے؟ والدہ چپک بھی مجھ سے محبت کرتی ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اس کی آنکھوں میں محبت دیکھ رہا ہوں، چلیں مان جائیں والدہ، ایسے دن مجھے اکیلا نہ چھوڑیں۔ اس کے بعد قلعے میں دکھایا جاتا ہے، جہاں اکتم کہتے ہیں، تم کہہ رہی تھی کہ ان کی یہ نیت نہیں ہے، عثمان صاحب الچپک کا ہاتھ مانگنے آ رہے ہیں۔ بینگی کہتی ہیں، اور آپ نہیں دیں گے نا اکتم صاحب؟ اکتم جواب دیتے ہیں، میں عثمان صاحب سے کہہ رہا ہوں، عثمان صاحب سردار اعلیٰ کو میرے لیے وطن بنانے والے سردار، عثمان صاحب جب وہ میرے دروازے پر کھڑے ہوں گے تو میں کیا کہوں گا؟ اگر الچپک اکتمور کو پسند کرتی ہے تو جواب واضح ہے۔ اس پر بینگی کہتی ہیں، میں کہہ رہی ہوں آپ انہیں نہیں دیں گے اکتم۔ اکتم غصے سے کہتے ہیں، میں دوں گا خاتون۔ بینگی پھر کہتی ہیں، آپ ایسا نہیں کریں گے اکتم، میں اپنی بیٹی کسی سپہ سالار کو نہیں دوں گا۔ کائی میرے بھائی باتور کے قاتل ہیں، انہوں نے ایسا کچھ نہیں چھوڑا، جو نہیں کیا وہ سب نہیں بھول سکتے۔ اکتم غصے سے کہتے ہیں، بہت ہو گیا خاتون، بہت ہو گیا، میں تمہاری بات نہیں سنوں گا، میں الچپک کا ہاتھ اکتمور کو دوں گا اور تم مجھے۔ اکتم کے اتنا کہتے ہی سونچی اندر داخل ہو کر اعلان کرتا ہے، ہوشیار والدہ عثمان سلطان۔ اگلے ہی لمحے عثمان خاتون بائندر کے ساتھ اندر داخل ہوتی ہیں۔ والدہ سلطان کو دیکھ کر اکتم اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ والدہ سلطان کہتی ہیں، کیا واقعی اکتم صاحب؟ اکتم اپنی گردن جھکا لیتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں، اگر میں طلب کر لوں الچپک کو، آپ اس وقت کیا کریں گے؟ مجھے نہیں عثمان، اپنی بیٹی کو دیں گے؟ اس پر اکتم پریشانی سے والدہ سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ سوچنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد جنی شہر میں عثمان صاحب کی حویلی دکھائی جاتی ہے، جہاں جیر کتائی ڈرتے ہوئے باورچی خانے میں داخل ہوتے ہیں۔ جیر کتائی کی موجودگی محسوس کر کے الگن چہرے پر سنجیدگی تاثرات لے آتی ہیں۔ جیر کتائی آہستگی سے کہتے ہیں، الگن خاتون میں کہہ رہا ہوں۔ الگن کے کوئی جواب نہ دینے پر جیر کتائی کہتے ہیں، میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ کیا آپ نہیں سن رہی؟ الگن جواب دیتی ہیں، میں بحری ہوں، بحری۔ جیر کتائی الگن کی طرف آ کر کچھ پوچھتے ہیں، پھر دوبارہ سے کچھ کہنے لگتے ہیں۔ الگن خاتون، نہیں جانتی ہیں تم اس سے متاثر ہوگے، مجھے معاف کر دو۔ الگن غصے سے کہتی ہیں، نہیں جانتے تھے، میرا مذاق اڑایا تم نے، ان لوگوں نے تمہیں سنایا، ان کے سامنے تم نے میرا مذاق اڑایا، نہ جانے ان لوگوں نے میرے بارے میں کیا نقطہ نظر لیا ہوگا۔ اب اس سے نہیں ہو سکتا، میں دیکھوں گی اور نہ سنوں گی۔ جیر کتائی پوچھتے ہیں، کھانا بھی نہیں دوں گی؟ جی۔ الگن جیر کتائی کے آگے بڑھ کر ہاتھ سے چمچ مار کر کہتی ہیں، واللہ میں تمہاری جان لے لوں گی، کھانا نہیں دوں گی۔ اسی وقت بوران باورچی خانے میں داخل ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں، کیا تم کھانا کھا رہے ہو؟ جیر کتائی کام آسان ہو گیا ہے۔ الگن باجی برائے کرم مجھے بھی کھانا ڈال دیں۔ الگن جواب دیتی ہیں، ضرور، فوراً کھانا ڈالنے لگتی ہیں۔ جیر کتائی آہستگی سے بتاتے ہیں، مجھے نہیں دیں گی آپ؟ جیر کتائی کو تنگ کرنے کے لیے الگن خاتون کھانے کے طباق پوری بھرپور کر کے پھر بڑھاتی ہیں۔ بوران کہتے ہیں، آپ کے ہاتھ سلامت رہیں گے الگن باجی۔ جیر کتائی اپنے ہاتھ میں موجود طباق الگن کے سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں، جس پر الگن تھوڑا سا کھانا کھا کر اس میں ڈالتی ہیں۔ جیر کتائی کہتے ہیں، میرے ساتھ یہ مت کرو، میرے ساتھ یہ بالکل مت کرو، اس سے کون سیر ہوگا بھلا؟ الگن جیر کتائی کو جواب دینے کے بجائے بلند آواز سے کہتی ہیں، عافیت و بوران۔ پھر جیر کتائی سے کہتی ہیں، جو کھانا دیا ہے تم وہی کھاؤ گے، مزید تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس پر جیر کتائی کہتے ہیں، تم جانتی ہو میں سیر نہیں ہوں گا۔ الگن جواب دیتے ہیں، آپ سے سیر ہونا تو ہم پر حرام ہے۔
زیر کوتاہی کہتے ہیں میں جا رہا ہوں، دیکھو میں نے کہا میں جا رہا ہوں، میں کسی سے بات نہیں کر رہا۔ الگن جواب دیتی ہیں نہیں میں بحری ہوں، بحری۔ زیر کوتاہی کہتے ہیں میں جا رہا ہوں، میں بھوکا بھی ہوں۔ اس پر الگن جواب دیتی ہیں تو جہاد مبارک ہو آپ کو۔ زیر کوتاہی کہتے ہیں میں جنگ میں جا رہا ہوں۔ الگن کہتی ہیں جہاں جانا ہے جاؤ۔ زیر کوتاہی کہتے ہیں یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، اب میں دشمن کے دل میں خنجر کیسے پیوست کروں گا؟ الگن غصے سے جواب دیتی ہیں دشمن کا خنجر تمہارے دل میں پیوست ہو جائے، میرے ساتھ کیا؟ اس کا حساب لگاؤ، اپنی بات کو سمجھانے ہو۔ الگن فوراً سے کہتی ہیں توبہ توبہ، میرا یہ مطلب تو نہیں تھا یار، اب اس کی حفاظت کرنا۔ جبکہ زمین پر بیٹھے زیر کوتاہی کہتے ہیں آہا زیر کوتاہی، یہ بھی میرے ساتھ ہونا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے بوران زیر کوتاہی کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے میرے بھائی؟ زیر کوتاہی پوچھتے ہیں اور کیا کروں بھائی، لگتا ہے بھوک کی وجہ سے میرا دماغی توازن برقرار نہیں رہا، مجھے کھانا نہیں دے رہی۔ بوران زیر کوتاہی کے کھانے کی طباق پکڑتے ہیں اور اپنے حصے میں سے کچھ کھانا اس کو ڈال دیتے ہیں، جبکہ الگن خاتون کو معلوم نہیں ہے کہ اسی وجہ سے زیر کوتاہی مسلسل چلاتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں بھائی، اور ساتھ کھانا لے کر اس سے لطف اندوز بھی ہونے لگتے ہیں۔ دوستوں اس کے بعد دوبارہ قلعے میں دکھایا جاتا ہے جہاں اکتم صاحب کہتے ہیں میں کیا کہوں اسمن سلطانہ، آپ نے مجھے باندھ دیا ہے۔ اسمن کہتی ہیں میں نے کچھ نہیں کیا اکتم صاحب، دربار کے باہر کھڑی الچپک ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ اس پر عثمان کہتی ہیں عثمان صاحب سے پہلے بائندر صاحب نے آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اب میں والدہ سلطانہ کی حیثیت سے آپ کی طرف سے آپ کی بیٹی کی منگنی کر رہی ہوں۔ بائندر جواب دیتے ہیں اکتم صاحب کا رشتہ دار بننے پر خوشی تھی لیکن وہ ہمیں نہیں چاہتے۔ بینگی جواب دیتی ہیں استغفر اللہ بائندر صاحب، یہ کیسی بات ہے، ہمیں آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ ایسے ہی ہے نا اکتم صاحب، بائندر صاحب سے بہتر ہمیں کوئی بھی نہیں ملے گا۔ اکتم جواب دیتے ہیں ایسے ہی مگر عثمان صاحب۔ والدہ سلطانہ کہتی ہیں عثمان صاحب سخت گیر ہیں، نافرمان ہیں، غداری اور نافرمانی کا انجام آپ سب جانتے ہیں۔ یعنی اطمان آج ہے کل نہیں ہوگا، لیکن ہم ہمیشہ یہاں ہیں اور بائندر صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اکتم گہرا سانس بھر کر کہتے ہیں پہلے مجھے الچپک سے پوچھنا ہے۔ عثمان مسکرا کر کہتی ہیں ہم ضرور پوچھیں گے اکتم صاحب، ضرور پوچھیں گے۔ الچپک اگر اپنی والدہ کی طرف سمجھدار ہے تو اس کا جواب آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس پر بینگی جواب دیتی ہیں الچپک کا جواب واضح ہے، عثمان سلطانہ الچپک رضامند ہے۔ اکتم صاحب چونک کر بینگی کی طرف دیکھتے ہیں جبکہ دروازے کے باہر کھڑی الچپک کی آنکھیں آنسوں سے بھر جاتی ہیں۔ وہ دکھ سے کہتی ہے تم نے بہت دیر کر دی اکتمور، بہت دیر کر دی۔ عین اسی لمحے عثمان اکتمور کے ساتھ قلعے کی راداری میں داخل ہوتے ہیں اور ساتھ ہی قسط اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔